اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی خیر اور برکت سے ہماری دین اور دنیا کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ Quranic prayers and selected verses in Quranic orders۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم سورہ اسراء میں اپنا 23rd سیشن میں ہیں، اور اب تک ہم قریباً اس کی جو ہم نے آیتیں کی ہیں، اگر ہم اس کا ریکیپ کریں تو ایک پہلی آیت تو اب تک آئی بلیو سب کو زبانی جاری ہو چکی ہوگی کہ وہ ہم سورہ اسراء کے بارے میں تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہم نے جو دوسری آیت کی تھی وہ اس کے بعد لیٹ می سی کہ ہمارے پاس وہ ریکیپ اگر میں نکال پاؤں دوبارہ، یہ آ گیا ریکیپ سامنے، کہ جو آیا نمبر 2 سے لے کر 10 تک تھی وہ بنی اسرائیل کی ہسٹری کے بارے میں تھی، اور اس کے بعد سے لے کر ہم نے جو لاسٹ سیشن میں کیا تھا وہ آیا 22 تک کرا تھا، سوری 22 تک کر کے جو آیتیں ہیں ان کو ہم نے ایک ٹاپک میں کرا تھا، کہ جیسے خطبے کے طور پہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کریے، یہ مت چھوڑ دو، یہ کر دو، تو قرآن کے اگر ہم سمجھانے اور پڑھانے کے طریقوں کو دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک یہ بہت کامن سی ایک اس کا پیٹرن نظر آتا ہے، کہ پہلے ایک ہوتا ہے کہ ایک چیز پر بڑا زور دیا جاتا ہے، کوئی واقعہ، کوئی ایسی مثال، کوئی ایسی چیز جو انسان کو کہ سوچنے میں مجبور کرے، اور پھر جب وہ چیز کو سامنے رکھ کے اس پورے واقعے کو یا مثال کو یا جو بھی کچھ ہے، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے ایک سمجھانے کی ایک ٹون اختیار کی جاتی ہے، کہ دیکھو یہ سب کچھ تمہارے سمجھانے کے لیے ہے، یہ جو تمام واقعہ تم نے دیکھا، یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم سورہ اسراء کی ہی بات کریں تو جب ہم نے اسرا کا سارا واقعہ پڑھ لیا اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کی ہسٹری ساری پڑھ لی، تو اس میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اور یہ ساری ہسٹری کا کیا معاملہ ہوا، تو یہ پھر اب یہ سمجھانے کی بات ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ تعلیمات چھوڑ دی تھیں، تو وہ تعلیمات کیا تھیں، اب وہ تعلیمات ریپیٹ ہوئی، تو 11 سے لے کر آیا اور 22 تک وہ تمام ایک خطبہ کے طریقے سے چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیا 23 سے لے کر 24 پہ جب ہم آ جاتے ہیں تو مشہور زمانہ جو وہ دعا ہے پیرنٹس کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ وہ دعا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دعا پیرنٹس کے لیے رکھی ہے وہ اس کا یہاں پہ کوٹ کیا ہے، اور اس کے اوپر ہم نے پچھلے سیشن میں یہ بات کی تھی کہ پیرنٹس کے لیے دعا، پیرنٹس کے لیے عزت و تکریم، پیرنٹس کے لیے محبت، ان کے ساتھ صلہ رحمی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر پر کنڈیشنل نہیں ہے کہ کسی پیرنٹس نے کوئی اچھی تربیت نہیں کی، یا کسی پیرنٹ نے کوئی کوتاہی کی اپنے کسی اس فرض میں، اٹ ڈزنٹ میٹر، صرف ایک ماں کے کا اپنی اولاد کے اوپر حق اس بات کے لیے کافی ہے کہ اس نے ان کو برتھ دیا ہے۔ قرآن جو یہاں پہ اسٹیبلش کرتا ہے ماں کا حق، باپ کا بھی حق، خاص طور پہ ماں کا حق، وہ اس کی اسٹیبلشمنٹ میں جو دلیل ہے وہ یہی ہے کہ اس نے تمہیں، اور جگہ بھی قرآن میں ایک جگہ یہ ایک بات کہی گئی ہے کہ اس نے، عورت نے تمہیں پیٹ میں اتنے عرصے رکھا اور تکلیف برداشت کی، اور پھر تمہیں سخت تکلیف کے ساتھ تمہارا لیبر سے وہ گو تھرو ہوئی اور جنم دیا، اور پھر اس کے بعد پھر تمہیں پالا، تو مطلب پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے کا ہی صرف وقت ہے اور پروسیس ہے، اسی میں جو کچھ ماں اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے وہ ہی اتنا انف ہے کہ اس کے بعد وہ اولاد جو ہے وہ اپنی ماں کی اور پھر باپ کی بھی، دونوں کی ایک فرمانبردار رہے، ان کا ان کے ساتھ سامنے جھکی رہے، اور ان کا جو بھی صلہ رحمی کا معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ کرتے رہے۔ اس سلسلے میں جو ایک جو الگ سا پوائنٹ تھا، جرنلی تو اس دعا کے حوالے سے ہم یہی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیومن ریلیشن شپس میں جہاں سائیکالوجی کے معاملات ہیں وہاں پر ہر چیز آئیڈیل نہیں ہے، کوئی یہ جائز طور پر کوئی بچہ یہ کہنے کا حقدار ہوتا بھی ہے کبھی کہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی لیول پر کچھ نہ کچھ ایک اچھا پازیٹیو یا خوشگوار اس کا کوئی یاد نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں بات یہ تھی کہ جب ایسا ہو بھی جائے، جب رشتوں میں کچھ تھوڑی سی معاملات میں وہ چیز نہ ہو جو آئیڈیل ہونی چاہیے تھی، تو بھی وہ جو آئیڈیل اور پازیٹیوٹی اس رشتے میں ہونی چاہیے اگر وہ نہیں بھی تھی، تو یہ اس بات کی وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے،
اور اس سلسلے میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھا، معاملہ دیکھا، ہم نے صحابہ کرام کے معاملات کو دیکھا، ایگزامپلس کو دیکھا کہ جن کے والدین مسلمان نہ صرف مسلمان نہیں ہوئے بلکہ وہ اپنے بچوں کو بھی مسلمان ہونے سے واپس ریورٹ کروانے میں اور ان کے ساتھ اس مذہب پہ نہ چلنے میں بہت زیادہ ان سے سختی سے پیش آتے رہے، لیکن ان تمام معاملات کے باوجود اپنے والدین کے اوپر ان کو جھڑکنا، ان کے ساتھ سختی کرنا، یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ اسٹیبلش کرتی ہے کہ یہ ایک رول ہے، جس طرح ماں تکلیف اٹھاتی ہی اٹھاتی ہے ایک بچے کو دنیا میں لانے کے لیے، اس طرح بچے کے اوپر بھی ماں باپ کی جو ایک محبت ہے، ان کی صلہ رحمی ہے، جو ان کا ایک وہ ہے، وہ فرض ہے۔ ڈزنٹ میٹر، اس میں یہ چیز کنڈیشنل نہیں ہے اس بات کے ساتھ کہ کوئی یہ کہے کہ میری تو پرورش اچھی نہیں کی لہٰذا میں اب اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک بیسکلی ایک بہت بڑی اس میں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت تھی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم اگر آگے چلتے ہیں آیہ نمبر 25 کے بعد، تو سوری 24 کے بعد، تو پھر 24 آیہ نمبر 25 سے لے کر پھر آیہ نمبر سم ویئر 41، جیسے یہ ایک اگین یہ ایک بالکل ایک انڈیویجولی ایک بنائی ہوئی باؤنڈریز ہیں، یہ کوئی کہیں تفسیر سے نہیں ہے، کہیں اسکالر سے نہیں ہے، سمجھنے کے لحاظ سے یا آپ اپنے ذہن سے بھی بنا سکتے ہیں جب آپ آیتوں کو پڑھ رہے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں آپ کو آیتیں آ رہی ہیں، تو ایک اندازہ ہم ہر پڑھنے والا خود یہ لگا سکتا ہے کہ اچھا یہ 4 5 6 آیتیں جو ہیں یہ ایک گروپ بنا رہی ہیں، ایک بات پہ ایک ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، ایک طریقے سے ایک ایک تقریر یہاں پہ چل رہی ہے، اور اس کے بعد اگلی 5 6 آیتیں جو ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے یا ایک الگ ہم اس کو اس لحاظ سے عنوان بنا سکتے ہیں۔ تو جو ایک پڑھنے کے لحاظ سے جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، تو آیہ نمبر 25 سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو تقریباً آیہ نمبر 41 تک اگین وہی مورال، اخلاقی جو اقدار ہیں ان کی حکم دیے گئے ہیں۔ تو اگر ان اخلاقی اقدار یعنی یہ کرو یہ نہ کرو، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ بڑی سمپل وے میں ہر ایک ایک آیت میں وہ مختلف چیزیں بیان کرتے چلے گئے ہیں، تو اگر اس ساری تقریر کو اس بیک گراؤنڈ میں رکھیں اور یاد رکھیں ہم ذہن میں کہ جہاں آیہ نمبر 2 سے لے کر آیہ نمبر 10 تک بنی اسرائیل کی ہسٹری ڈسکس کی گئی تھی، اور جب بنی اسرائیل کی ہسٹری ڈسکس ہوئی تھی تو آخر میں ایک آیت آئی تھی، غالباً آیا 9 ہے یا 10 ہے سورہ بنی اسرائیل کی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھو اگر تم یہ سب کچھ دہراؤ گے تو پھر ہم بھی دہرائیں گے، یعنی کہ تم اگر راستے سے ہٹ جاؤ گے، تم ایمانداری چھوڑ کے بے ایمانی کرو گے، تم صلہ رحمی کو چھوڑ کر قطع تعلقات کرو گے، تم اس طرح صحیح راستوں کو چھوڑ کے غلط راستے اپناؤ گے، تو پھر ہم بھی وہی کریں گے۔ تو اب اس کے بعد یعنی اتنی سخت اگزامپل دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے ان مورالز کا اعادہ فرما رہے ہیں کہ وہ کیا کیا صحیح راستے ہیں، وہ کیا کیا صحیح تعلیمات ہیں جنہیں تم بھول نہ جاؤ۔ تو اب اگر سوچئے کہ جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں یعنی مکے کے آخری دور میں، اور وہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ وہ تو ان کو تو صدیاں ہی ہو چکی ہیں اپنی اصلی تعلیمات کو بھولے ہوئے، وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے ہاں تو کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے، انہیں صرف یہ یاد ہے اپنے مذہب سے کنیکشن کے طور پہ کہ ہم ابراہیم کی اولادوں میں سے ہیں، اور بس نام ہی یاد ہے، اور باقی تو بت ہی بت ان کی زندگی میں شامل ہیں۔ تو وہ جو معاشرہ تھا اس میں جو لاز تھے زندہ رہنے کے، آپس میں معاملات کرنے کے، اس میں کسی بھی طریقے کی کوئی مذہب کا تو کوئی کسی صورت لینا دینا تھا ہی نہیں۔ وہ تو خیر ایک بات تھی نہیں، لیکن جو ان کی اخلاقیات بھی تھیں وہ بھی بالکل بری طریقے سے ڈیمولش ہو چکی تھیں۔ دو کاروبار کے لوگوں کو آپس میں کس طرح کاروبار کرنا ہے، شادی کے معاملات کس طرح ہونے ہیں، فیملی کے معاملات کس طرح ہونے ہیں، میاں بیوی بچوں کے معاملات کس طرح ہونے ہیں، ایک لین دین کا معاملہ کس طرح ہونا ہے، تو وہ ساری چیزیں بھی مذہبی باؤنڈریز تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو اخلاقی باؤنڈریز بھی چھوڑ چکی تھی۔ تو لہٰذا اگر سوچئے کہ تو یہ ساری جو تفصیل جو آیتیں اب جو انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آج پڑھیں گے، تو اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ اس وقت کے لوگ سن رہے ہیں جو بالکل جس کو ہم ایک بالکل بدو ایک باربیرین ایک بالکل ہی آؤٹ آف دا لمٹ کلچر کہہ سکتے ہیں، یہ ان پہ نازل ہوئی، لیکن قرآن صرف ان لوگوں کے لیے تو نہیں تھا، قرآن صرف ایک وقت اور ایک زمانے کے لیے تو نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سے لے کر آج بھی ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں،
ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے جب آپ ان آیتوں کو پڑھتے ہیں نا تو تھوڑا سا ایک ہو سکتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک الگ زاویہ ہوتا ہے سوچنے کا یا محسوس کرنے کا، کہ جیسے ان آیتوں کو آپ توجہ سے ترجمے کے ساتھ یا سمجھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ ایک کے بعد ایک مختلف انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کرو، مال ایسا خرچ کرو، اس طرح اٹھو، اس طرح بیٹھو. تو آپ کو ایک لمحے کے لیے شاید کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہو کہ یہ سب کچھ تو ہم جانتے ہی ہیں، لیکن اگین آج کے پڑھنے والے کے لیے، آج کے ریڈر کے لیے ان آیتوں میں بظاہر ایک ریپیٹیشن ہے، لیکن اگین اس میں ایک وہ والی بات ہے نا کہ ایک چیک ہے. یعنی ایک انسان ایک کام کرتا ہے، صبح سے ایک پلان بناتا ہے، پھر رات کو وہ دوبارہ سے جا کے چیک کرتا ہے، ٹک مارک کرتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا. تو جب آج کا انسان جو ان تمام اخلاقی جو لمیٹیشنز ہیں، جو اخلاقی ایک دائرہ ہے، جو ایٹیکیٹس ہیں، سم ہاؤ ہم جانتے ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم ان ایٹیکیٹس پہ کتنا عمل کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے پاس ہمارا حال وہ اس بدو معاشرے کی طرح نہیں ہے جہاں یہ آیتیں پہلی بار نازل ہوئی تھیں اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابتجاعات کیسے کرنی ہے، فیملی لاز کیا ہیں. اس کے مقابلے میں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہے، لیکن ہم انہیں کتنا امپلائی کرتے ہیں اپنے اوپر، یہ جب ان آیتوں کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں تو یہ ایک طرح سے تازہ ہوتی چلی جاتی ہے ہماری جو ایک اخلاقیات ہیں، جو ہماری ایک مسلم معاشرے کے ایٹیکیٹس ہونے چاہیے. تو ہم پھر انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 25 سے، سورہ اسراء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صالحین فإن بسم اللہ الرحمن الرحیم، صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. سب نیک تو یقیناً وہ ہے بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بہت بخش دینے والا. اور جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے، تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے، اور اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دے گا. یہ آیت نمبر 25 میں ہمیں اس کا پچھلا حصہ جو ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے. جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے. آیا 24 وہ تھی جس میں والدین کی خدمت کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا آئی تھی، اور اس کے بعد آیا نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دے گا. اگین جو بات ہم یہاں ڈسکس کر رہے تھے کہ صلہ رحمی کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے، والدین کے ساتھ ایک بچوں کی جو ایک معاملات ہیں اس کے حوالے سے، کہ جو یہ بات ایک آتی ہے کہ اگر کسی بچے کے دل میں تھوڑی سی ایک کیا کہنا کیا ایک سافٹ لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ ایک اس کے دل میں تکلیف ہے، اس کے دل میں ایک دکھ ہے کہ شاید کوئی ایسے اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ رہا ہو جس میں کہ وہ اس کی کوئی سفرنگ رہی ہو اپنے والدین کے حوالے سے، اور پھر آیت یہ کہتی ہے کہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ. تو اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے. یعنی بے شک کہ تمہارے دل میں یہ ہے کہ ہاں بھئی میرے والد نے یا میری والدہ نے تو تھوڑا میرے ساتھ یہ صحیح معاملہ صحیح نہیں کیا. I mean اٹس جسٹ این ایگزامپل. ویسے بچے سم ٹائمز اس معاملے میں ہر جو بچوں کی جنریشن ہے وہ اپنے والدین کی طرف ہمیشہ ہی شاکی رہتی ہے، ہمیشہ ہی ناشکری رہتی ہے، ہمیشہ ہی زیادہ ایک ان کی زبان پہ کمپلین ہوتی ہے. تو وہ ایک ایکسٹرا وہ جو ایک عادتاً جو کمپلینٹ ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن واقعتاً کہیں پر ایسا ہے کہ کوئی بچہ ایسا سمجھتا ہے کہ کوئی اولاد ایسا سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ درست نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود آیت تو یہ کہتی ہے کہ انکنڈیشنلی آپ کے ماں باپ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں جس لمٹ تک کر سکتے ہو. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار بخوبی واقف ہے. جو معاملات کی صورت میں آپ کو کوئی دکھ پہنچا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، کوئی ایک ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایموشنلی کوئی ہرٹ ہوا ہے، تو وہ سب کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ نہیں جانتا ہے. اور پھر اللہ ہر چیز کا اچھی جزا اور اچھا صلہ دینے والا ہے. وہ معاملات ہم اللہ کے سپرد کر دیں، اور جو ہم پر یہ فرض قائم کیا گیا ہے کہ بہرحال یہاں سو مچ سو کہ جیسے مدینہ کی زندگی میں، مکے کی زندگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو تمام صحابہ کرام مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے والدین مسلمان نہیں ہوئے، ان تک کے لیے یہ تھا کہ وہ اپنے والدین سے مل سکتے ہیں، ان کے ساتھ
بہت محبت سے، توجہ سے، تشکر سے پیش آ سکتے ہیں، جبکہ وہ وہی والدین تھے، یعنی کہ بہت سارے باپ ایسے تھے جو اپنے مسلمان جوان لڑکوں کے سامنے میدان جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ تھا کہ جب آپ عام حالات میں ان سے ملیں، ماں باپ اپنی رشتہ داری کی حیثیت سے ملیں، تو ان سے آپ کی جو زبان جو ہے، آپ کا جو لہجہ جو ہے وہ تیز نہیں ہونا چاہیے، آپ کے بات کرنے کا طریقے میں نرمی اور وہ ادب شامل رہنا چاہیے جو ان کی حیثیت ہے۔ اس کے بعد آیا نمبر 25 کے بعد 26، وَآتِ ذِي الْقُرْبَى وَحَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ، اور رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ، مطلب یہ نہیں، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ایک آیت جو ہے نا، یہ اب معاشرے میں جو ایک اس کا جو ایک سٹائل ہونا چاہیے رہنے کا، اس کو ترتیب دیتی چلی جا رہی ہے۔ تو پہلی آیت آئی تھی والدین کے بارے میں، اور آیت نمبر 25 میں اس کو مزید تھوڑا سا کلیریفائی کیا گیا ہے کہ ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ، کہ تمہارے دل میں ان کے کیا دکھ ہے یا تمہارے دل میں کیا مسئلہ ہے، لیکن تم نے ان کے ساتھ اسی طرح پیش آنا ہے۔ یہ ایک رول طے کر دیا گیا ہے اسلامی معاشرے کا، اسلامی اسٹائل سے زندگی گزارنے کا، کہ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کریں، بری طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیں۔ پھر کیا ہے، رشتہ داروں، محتاجوں، مسافروں کو ان کا حق ادا کرو۔ بڑی سمپل سی بات لگتی ہے، اور فضول خرچی سے مال کو نہ اڑاؤ، یہ اسی میں ایڈ کیا گیا ہے۔ یعنی بظاہر تو ایسا ہے کہ مطلب سمپل سا ایک معاملہ ہے، اگر اگلے آیت نمبر 26 کو بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لیا جائے کہ فضول خرچی تو کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں، یہ جو بڑا مشہور ضرب المثل ہم سنتے ہیں کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، یہ آیت بھی یہیں سورہ اسراء کی آیت نمبر 27 میں ہے۔ اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کو ملا کے اگر پڑھتے ہیں آیت نمبر 26 اینڈ 27 کو، تو بڑی سمپل سی آیتیں ہیں بھائی۔ جو رشتہ دار ہیں آپ کے، اس میں ظاہر ہے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو آپ سے مالی طور پہ کم ہوں گے، تو ان کا حق ہے ان کو دو۔ محتاج جو ہیں، جو معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مطلب جن کی کوئی مجبوریاں ہوئی ہیں، تو ان کو بھی دو اگر آپ کے پاس سرپلس میں ہے۔ پھر اس کے بعد مسافروں کا معاملہ یہ ہے اس زمانے کے لحاظ سے کہ اس زمانے میں جب مسافر چلتے تھے تو وہ ہماری طرح نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنا پورا سامان لے کر، اور راستے میں ان کے پاس سب کھانے پینے کے بازار کھلے ہوئے ہیں، اور ایئرپورٹس پہ ساری شاپس کھلی ہوئی ہیں کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بازار سے لے کے کھا لیں گے۔ ظاہر ہے اس طرح کا اس زمانے کا سفر ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایک لمیٹڈ ہی مقدار میں اپنے ساتھ خوراک کو لے کے چل سکتے تھے، اور اونٹ کے اوپر بیٹھ کے وہ صحرا میں چلتے چلے آ رہے ہیں، تو جب تک وہ کسی دوسری سویلائزیشن تک، کسی دوسرے گاؤں تک یا کہیں تک بھی پہنچتے تھے، تو وہاں جب وہ انٹر ہوتے تھے تو اس وقت تک ان کا جو پروویژن ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہوتا تھا۔ تو یہ اس وقت کے کلچر کی ایک ایک انوربل وہ ایک طے تھا کہ ایک مسافر جب آ گیا ہے تو ظاہر ہے یہ تو اپنا گھر چھوڑ کر آ گیا ہے، نہ اس کے پاس کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ رات کی جگہ ہے۔ اس زمانے میں ہر جگہ یہ سرائے یا ہوٹل یا اس قسم کی چیزیں بھی، یہ وہ اس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اگر ہم اس کانسیپٹ سے لیں، تو یہ وہ تھا کہ اس وقت جب مسافر کوئی بستی میں انٹر ہوتا تھا تو اس کی مہمان نوازی کرنا، اس کو کھانا دینا، اس کو رات گزارنے کے لیے جگہ دینا، یہ اس اہل بستی والوں کی ایک مطلب ایک کمبائن ان کا ایک فرض ہوا کرتا تھا۔ تو بڑے یہ مطلب ایک طریقے سے دیکھا جائے تو کتنی ایک ہیومن لیول پر بڑی خوبصورت سی ایک ٹریڈیشن ہے کہ ایک آدمی بستی میں انٹر ہوا ہے، لیکن ان سب باتوں سے کیا پتہ چلا؟ یہ پتہ ہی کیسے چلے گا کہ آنے والا مسافر ہے یا یہ نیا آدمی ہے؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ بستی اتنی چھوٹی ہو، اتنی اتنی اس تعداد میں وہاں پہ لوگ ہوں کہ جب کوئی نیا آدمی وہاں وارد ہو تو لوگ پہچان سکیں کہ یہ ہمارے شہر کا آدمی نہیں ہے۔ اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے، اور یہیں سے وہ حدیث بھی آتی ہے جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ زندگی کے طرز کے مطابق، یعنی زندگی کے پریکٹیکل اصول جہاں پہ دیے گئے ہیں، اس میں یہ اسلامی تعلیمات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے کہ بڑے بڑے شہر مت بساؤ، چھوٹے شہر بساؤ۔ اور اب آج کی جو سائنٹیفک ورلڈ ہے اس میں یہ بات بالکل کلیئرلی یہ پروون ہے اب بہت سارے حوالوں سے۔ ایک ایڈمنسٹریٹو حوالے سے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا چھوٹا شہر ہوگا اتنا اس کا ایڈمنسٹریشن آسان ہوگا، اس میں چوری چکاری کو پکڑنا، اس میں کوئی غلط چیز پلپ رہی ہے اس کو پکڑنا، کیونکہ کم لوگ ہیں تو وہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ کسی کے گھر میں کوئی چیز غلط جا رہی ہے، کہیں پہ کوئی اور کام غلط ہو رہا ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اور پکڑنا زیادہ آسان ہے
اگر ایک چھوٹا اس مثال کے طور پہ اگر اب بھی آپ سوچئے کہ پاکستان میں یا اور ہماری جو بیک ہوم کنٹریز ہیں وہاں پر جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہ لٹرلی اسی طرح آپریٹ کر رہے ہیں جس طرح کی یہ آیت اس بتا رہی ہے. وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گاؤں کی آبادی تھوڑی ہوگی یا مطلب اتنی ضرور ہوتی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ جو اس وقت آیا ہے یہ ہمارے گاؤں ہمارے شہر کا یا ہمارے گاؤں کا نہیں ہے. اور آج بھی اگر بیک ہوم میں آپ جائیں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لوگ اگر اس طرح سفر کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ مسجد میں چلے جاتے ہیں اور وہاں وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا نہیں ہے کچھ ہمارے پاس اتنا پروویژن، اور پھر وہ مسجد میں ان کو اس طرح سے پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو وہ مسافر جو ہے وہ اس ایک لسٹ میں ہے. اچھا جب اس طرح کی کوئی بہت سارا کوئی ایک قرآن کی ٹیچنگ ہمارے سامنے آتی ہے نا، جس میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ رشتہ داروں کو جیسے یہاں پہ اور مسافروں کو، جیسے ابھی ہم نے تھوڑا سا اس کو دیکھا ایکسپلین کیا، تو اس وقت ایک ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ بھئی جیسے اب آج تو ٹھیک ہے یہ آج بھی بیک ہوم میں اور کہیں کسی گاؤں میں افریقہ کے کسی چھوٹے علاقوں میں ہو سکتا ہے آج بھی ایسا ہوتا ہو، لیکن جنرلی بڑے شہروں میں جو ہم بڑے شہروں کے رہنے والے ہیں ان کے لیے یہ ایک مطلب یہ ذرا سا ایک ان کو میچ کرتی ہوئی چیز نظر نہیں آ رہی. نیو یارک میں رہنے والے یا کسی بھی کاسموپولیٹن سٹی میں رہنے والے لوگوں کے شہر میں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نئے شہر میں آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں چلے جاتے ہیں، اور جو مسافر بھی ہیں وہ بھی کوئی ایسے ان کے مسائل نہیں ہیں. وہ جس جگہ سے گزر رہے ہیں وہاں پر ہزاروں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور مطلب کہ کوئی وقتی طور پر کسی کا کوئی سامان ختم ہو جائے، کوئی اس کا چوری چکاری ہو جائے پیسوں کی، یا کوئی بالکل اور کچھ رابری اس کے ساتھ ہو جائے، تو آئی مین دے کین مینج دیم سیلف. تو اس قسم کی کوئی چیزوں کو پڑھتے ہوئے ہیں جب ہم قرآن میں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید اب ہمارے لیے نہیں ہے، یہ شاید اس زمانے کے ہی لوگوں کے لیے تھیں. تو جب میں اس طرح کا یہ مختلف چیزیں سنتی ہوں اور پڑھتی ہوں تو اس میں ایک ان کی ڈاکٹر صاحب کی ہی ڈاکٹر سارمت کی ہی کتنی ایک عقل بڑی بات کہہ لیجئے، وزڈم والی بات کہہ لیجئے، انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ یو نیور نو کہ یہ جو آیت ہے اس میں جو یہ جو لفظ ہے، جو یہ جو ایک ہدایت ہے، جو بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہے اچھا یہ تو پرانے زمانے کے لیے تھی، ہم تو بڑی ترقی کر گئے ہیں، ہم تو بہت آگے آ گئے ہیں، آپ کو کیا معلوم ہے کہ یہ زمانہ کس چال پہ چل رہا ہے اور یہ کہاں جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ ایک آیت جو آپ کو آج لگتا ہے کہ بس اب ہمیں اس انسٹرکشن کی تو ہمیں ضرورت نہیں، جیسے فار ایگزامپل میں یہاں یہ بات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسافروں کا قضا کرو. بھئی اب ہم آج کل کی کاسموپولیٹن سٹی میں مسافر کیا اور اس کا حق کیا، لیکن یو نیور نو. جو ڈاکٹر صاحب کی جو بات تھی اس میں وہ اتنی گہرائی مجھے آج نظر آئی کہ انسانی معاشرہ اور انسانی زمانہ جس طرح چل رہا ہے کہ وہ ایک عروج کو پہنچ کے پھر وہ زوال پہ آ جاتا ہے، ایک ترقی کے مقام پہ جا کر پھر وہ بالکل برباد ہو کے بالکل وہاں آ جاتا ہے جہاں سے اس نے زندگی شروع کی تھی. اور پھر اس وقت بھی وہی حالات ہو جائیں گے کہ وہ مسافروں کی وہی کنڈیشن ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو وہ بے حال ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے. اس وقت انہوں نے یہ جو لیکچر کیا تھا وہ کسی اور سے ریفرنس سے کیا تھا، لیکن اب جب میں یہ دیکھ رہی تھی آج کل کے جو حالات ہیں جس میں کہ انسان کو بڑا اس بات پہ فخر ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں بہت آگے آ گئے ہیں، ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، لیکن یہ ساری ترقیاں 1 منٹ میں ختم ہو سکتی ہیں، 1 منٹ میں ہاتھ میں آ سکتی ہیں. آج کل کی جو کرنٹ اس وقت سچویشن ہے اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد دنیا کی اور ماحول کی، ہم یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ جو بجلی ہے، یہ جو پانی ہے، اور یہ جو تمام سہولیات ہیں، یہ جو ہمارے مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے، جس پہ ہماری زندگی کا تانا بانا ہے، ہم نے زندگی کو دیکھا ہی ایسے ہے، ان تمام چیزوں کے بغیر ہمارے پاس زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. لیکن فار اینی ریزن انسان کی کسی بھی بے وقوفیوں کی وجہ سے اگر یہ سارے وسائل ختم ہو جائیں تو ہم دوبارہ اسی زندگی میں پہنچ جائیں گے جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب ایک انسان ایک جگہ سے چلے اور دوسری جگہ پہنچے تو اس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اگلی جگہ جا کر کچھ اپنا گزارا کر سکے. تو آمین بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے ان الفاظ سے یہ بات پتہ ہی چلتی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک وقت اور ایک زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کسی ایک وقت کوئی شخص کوئی ایک آیت پڑھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اب یہ چیز میرے پر تو لاگو نہیں ہو رہی، لیکن یو نیور نو یہ پیچھے لاگو ہوتی تھی، ہو سکتا ہے آگے بھی جا کر یہ دوبارہ یہی حالات پیدا ہو جائیں. تو لہٰذا رشتہ داروں، محتاجوں
اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو۔ اور یوں بھی جنرلی بھی مسافر بہرحال آج کل کے زمانے میں بھی، چاہے پلین کا سفر ہو رہا ہو چاہے گاڑی کا سفر ہو رہا ہو، بہرحال جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو وہ ایک طریقے سے اپنے کمفرٹ سے باہر ہی ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو جس قسم کی بھی کوئی مدد کی ضرورت ہو، وہ اس کا مسافر کا حق ہے اور وہ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ، اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یعنی یہ جو ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ فضول خرچی کرنا شیطان کے بھائی ہیں، تو یہ آیت یہاں پر آتی ہے، اور اس میں کہا کیا، شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرا ہے۔ کفران، ہم کفر سے اگین وہی والی بات سمجھتے ہیں کہ کفر کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کو نہیں مان رہے۔ کفر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا، کفر کا مطلب ہے ڈینائل، جو لفظی ترجمہ ہے، اور ڈینائل کا مطلب یہ ہے کہ نہ ماننا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اور وہ یہ کہے کہ نہیں مجھے تو اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ناشکرا پن جو ہے وہ یہی تو ہے نا، کہ آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے اور فریج میں سامان بھرا ہوا ہے، اور آدمی فریج کھولے اور کہے ہو میرے پاس تو کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی کلوزٹ میں کپڑے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ کھولے کلوزٹ اور کہے میرے پاس تو کچھ پہننے کے لیے نہیں ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ناشکرا پن ہے۔ ناشکرا پن کیا ہے؟ کفر ہے۔ کفر یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ڈینائل میں ہیں، ایک نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ اس کی ڈینائل میں ہیں۔ تو بیسیکلی، اور یہ ڈینائل کس کا روش ہے، کس کا پاتھ وے ہے؟ ڈینائل جو ہے وہ راستہ ہے، فٹ سٹیپس ہیں شیطان کے۔ شیطان نے ڈینائل کیا تو وہ آج اس جگہ پہنچا ہے۔ تو جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ مطلب بھائی کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک میری ذات ہے، تو جو کچھ میں ہوں، اور پھر میرا بھائی بالکل آلموسٹ میرا پرتو ہی ہوگا، مطلب بالکل میری طرح ہی ہوگا۔ جس فیملی میں ہم پلے بڑے ہوں گے، وہ اس کی گھر و سکنات اور مجھ سے کافی حد تک ملتی جلتی ہوں گی، تھوڑا سا آپ جو پرسنالٹی کا فرق ہوگا وہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ آلموسٹ اتنے اتنے کلوز ہیں شیطان کے کہ جیسے اس کا بھائی ہو۔ اب بظاہر فضول خرچی کرنا جنرلی اگر دیکھا جائے تو کوئی گناہ محسوس نہیں ہوتا، بھئی ایک آدمی ہے، اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، وہ اڑا رہا ہے پیسوں کو، وہ غیر سمجھداری سے خرچ کر رہا ہے، کچھ اچھی چیز لے رہا ہے، کچھ اچھی چیز نہیں بھی لے رہا ہے، لیکن مطلب بظاہر اس میں ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت گناہ کی بات ہو رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اتنا ایک شدید رونگ ایک عمل ہے کہ وہ شیطان کے بھائی، یعنی نیکسٹ ٹو دا شیطان، اگر شیطان کا کوئی پیچھے کوئی اس کا ولی وارث ہو تو اس کا بھائی ہر ایک کا ولی وارث ہوتا ہے جو پیچھے ہوتا ہے، تو وہ یہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ فضول خرچی کرنا جو ہے نا، اتنی اتنی غلط اور اتنی خراب چیز ہے، کیونکہ بظاہر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ چلو میرے پاس کچھ پیسے ہیں، میں نے اس کو ایکسٹرا خرچ کر دیا، اس کو سیو نہیں کیا، بس اتنا ہی تو کیا نا۔ سیونگ نہ کرنے کا نقصان خود میری اپنی ذات کو ہوگا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان فضول خرچی کرنا شروع کرتا ہے نا، تو اس سے وہ خالی پیسوں کا نقصان نہیں ہو رہا، جو ایٹیٹیوڈ وہ اپنا رہا ہے وہ بیسیکلی اس ایٹیٹیوڈ کو پھیلا بھی رہا ہے۔ مطلب کیا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر اس سے بھی پیچھے جا کے ہم سمجھیں کہ انسان فضول خرچی سرے سے کرتا ہی کیوں ہے؟ فضول خرچی کرنے کی ایک وجہ ایک تو ہوتی ہے وہ تمام چیزیں جو آپ کو ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہو گئی، یا جسے اب اگر خیر اب تو آج کل لوگ کتابیں وتابیں خریدتے ہی نہیں ہے، لیکن اس قسم کی کوئی علمی چیزیں ہو گئی کہ جس میں اس کو اپنا علم بڑھانا ہے یا وہ کرنا ہے، تو چلو وہ تو تمام چیزیں ہو گئی۔ لیکن اور ایسی سب چیزیں جس کا مصرف صرف یہ ہو کہ وہ دکھا سکے، شو آف کر سکے اپنے آپ کو، تو بیسیکلی وہ فضول خرچی میں شمار ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک شخص جس کو خود اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، جس کو اپنی پرسنالٹی پہ اعتماد نہیں ہے، اسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے معاشرے میں، یا یہ کہ اپنی اپنی طرف توجہ کھینچنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا معتبر اور اپنے آپ کو امپورٹنٹ دکھانے کے لیے اسے ضرورت ہے اس بات کی کہ مزید کچھ چیزیں اس کو وہ ایڈ کرے، کوئی بہت بڑی برانڈڈ چیزیں اس کے ہاتھ میں ہو، برانڈڈ مطلب کچھ ایسا اس کے پاس ہو کہ جسے اچھا یہ اتنا مہنگا ہے تو یہ اس سے اس کی عزت ہو۔ دیکھا جائے، اگر اس کانسیپٹ کو سمجھا جائے تو بیسیکلی یہ خود اس انسان کی اپنی انسلٹ ہے۔ اگر ایک شخص کی عزت ہے تو وہ اس کے بہت مہنگے کپڑوں، اس کی بہت مہنگی جو اس کے پاس چیزیں ہیں اس کے بغیر بھی اتنی ہی ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی شخص کی عزت یا اس کی امپورٹنس یا اس کی
پر جو توجہ لوگوں کی ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کے پاس مختلف قسم کے بڑی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ خود کسی لائق قابل نہیں ہے سوائے سے کہ اس کے پاس یہ اس نے ڈائمنڈز اتنے بڑے بڑے پہن لیے ہیں یا یہ سب چیزیں کر لی ہیں، اس وجہ سے لوگ اس کو توجہ دے رہے ہیں، اگرچہ کہ دنیا میں فی زمانہ معاملہ ہوتا یہی ہے کہ جو جس کا اپیرنس ظاہر جس کا جو ہے اس طرح نظر آتا ہے، لوگ اسی کو زیادہ مرغوب ہوتے ہیں، اسی کے زیادہ آ، مطلب اسی کی طرف سے اس کو بہیو کرتے ہیں، اسے ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن اگین یہ ایک ٹروتھ ویلیو نہیں ہے، اصل ویلیو کیا ہے؟ اصل ویلیو یہ ہے کہ اس بندے کی اللہ کی نگاہ میں کیا ویلیو ہے، جو ویلیو کسی بھی بندے کی اللہ کی نگاہ میں ہے وہی اس کی اصل ویلیو ہے، چاہے دنیا میں وہ کسی بھی حال میں ہو، لہذا فضول خرچی کرنے کا جو ایک سینس ہے کہ شاید اس سے اسے کچھ عزت مل جائے گی یا اس سے کوئی اس کو مطلب کوئی ایک وہ امپورٹنس اختیار کر لے گا، وہ بالکل ہی ایک وقتی طور کی چیز ہے اور لایانی اور بیمانی چیز ہے، اس فضول خرچی کے بدلے تو اگر وہ اس کو کہیں پر صدقہ کر دیتا ہے تو وہ اس کے لیے اگلی دنیا میں کام بھی آتا ہے، تو ایک تو فضول خرچی کرنے کا ایک آسپیکٹ تو یہ ہو گیا کہ آپ اپنی شاید ذات کی جو کمی کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں، تو بیسیکلی یو آر انسلٹنگ یور سیلف، اگر آپ کی ذات میں اتنی اتنی ایک جامعت ہے، اتنی ایک آپ کے اندر کیا کہنا چاہیے کہ اتنا ٹیلنٹ کہہ لیجیے یا جو بھی کچھ ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں جس طرح بھی ہیں جس حال میں بھی ہیں لوگ آپ کی اسی وجہ سے عزت کریں، تو وہ چیز پھر فضول خرچی کے کانسیپٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ دوسرا نقصان فضول خرچی کا یہ ہے کہ جب ایک شخص اس طرح کر رہا ہے کہ وہ ایک بھئی آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آج کل کے زمانے میں مثال کے طور پہ اگر گاڑی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک کو اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے تو آپ ایک اچھی مناسب گاڑی لے لیجئے، مطلب اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اگر کسی کے کوئی شوق ہے تو وہ کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، ایک لمٹ کے حد تک ایک انسان ایک چیز لے سکتا ہے، ہر معاشرے میں ایک لمٹ ہے کہ ایک کتنا اس معاشرے کے لوگوں کے پاس ایک جرنلی ایک اوسط ایک اگر ایوریج نکالا جائے تو ایک عام انسان کتنا اس کے پاس چیزیں ہوں گی، لیکن اگر کوئی آج کے فار ایگزامپل اگر میں آج کل کے معاشرے کی بات کروں تو ایک جرنلی ایک آدمی کے پاس دو گاڑیاں ہو جائیں گی، ایک ہاؤس ہولڈ میں تین گاڑیاں ہو جائیں گی، کچھ ایک کامن ایک ہمارے پاس رینج ہے کہ بھئی اس کے پاس کتنا زیور ہو جائے گا، کتنا ایک آگے پیچھے اس کے پاس پروویژن ہو جائے گا، لیکن اس میں کوئی اربوں روپے میں چلا جائے اور اتنا وہ اس کو لالچ ہو جائے کہ وہ اربوں کروڑوں روپے سمجھنا شروع کر دے، یعنی وہ عام اپنے معاشرے کا جو ایک ایوریج ہے اس سے وہ بہت اوپر نکلنا چاہے، تو بیسیکلی یہ بھی پروموٹ کرتا ہے پھر فضول خرچی کو، کیونکہ پھر اس کو دیکھ کر ہر شخص کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی ایسے ہی کروں، میں بھی اسی طرح کا راستہ اختیار کروں، اور اس فضول خرچ شخص کو دیکھ کر اس راستے کو اختیار کرنے سے معاشرے میں جو روش پیدا ہوتی ہے اور ایک جو دوڑ سی لگ جاتی ہے، ایک جو کمپٹیشن سا لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہی پھر وہ چیز مزید ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک آئیڈیل سنیریو سوچئے مطلب آئی ایم آلسو مائی سیلف، مطلب ہم سبھی اس کے اندر رہتے ہیں، لیکن ایک آئیڈیل سا ایک سینیریو سوچیے کہ اگر ایک معاشرہ ایسا ہو جہاں پر لوگ اس طرح ملتے جلتے ہوں کہ اگر انہوں نے ایک لباس پہنا ہے اور اس کے بعد دوسری دفعہ جب وہ دوبارہ گیدرنگ میں ملے ہیں تو انہوں نے وہی سیم لباس دوبارہ پہن رکھا ہے، اور وہ وہاں ایک کامن نارم ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے پاس جو لباس ہو آپ نے اس کو پہلے کئی بار بھی اس لباس میں دیکھا ہے تو وہ پہنتا ہے اور آتا ہے، وہاں یہ اس معاشرے میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ جب ملیں تو دوسرے کو نئے آؤٹ فٹ میں دیکھیں، آئی مین جس ورلڈ میں ہم جی رہے ہیں، تو سوچیے کہ اس معاشرے کی یا اس سوسائٹی کی دنیا کتنی الگ ہوگی، کتنی اس کے اوپر سے پریشر آف ہوگا، کتنا اس کے مسائل میں کمی ہوگی کہ اس کو ہر وقت کسی اس فکر میں ہی اس کی ساری جو انرجی ہے اس کی ساری سوچ ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی، تو بظاہر تو دیکھ کہنے میں یہ بڑا سمپل سا ایک رول ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، لیکن یہ انسان کا لائف سٹائل چینج کر دیتا ہے، اس کی سوچ چینج کر دیتا ہے، اس کی سوچ کی پرائرٹیز کو چینج کر دیتا ہے، اس کی سوچ ہر وقت یہ ہے کہ میں یہ کیسے حاصل کروں، میں یہ کیسے حاصل کروں، اس کو یہ بات کہیں پیچھے ہی رہ جاتی ہے، وہ یہ بات سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے کہ کتنی چیز کی تو مجھے ضرورت تھی اور باقی چیزوں کے بغیر میرا بہت بہتر گزارا ہو سکتا تھا، وہ باقی وقت اور وہ باقی ریسورسز جو میرے پاس تھے وہ میں کسی ایسی چیز کے اوپر لگاتا جس کا مجھے اس دنیا میں بھی ریوارڈ ملتا اور آخرت میں بھی ریوارڈ ملتا تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر ایک کلوزٹ میں 1000 آؤٹ فٹس ہیں اور 1000 ڈریسز ہیں،
تو وہ ہمیں کیا بینیفٹ دے پائیں گے بات کی دنیا کے لیے، بنسبت اس کے کہ ایک کلوزٹ میں کم آؤٹ فٹس ہیں، کم اس میں اس میں جو بھی ساز و سامان ہے، لیکن وہ جو باقی ایکسٹرا پیسہ ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی اچھے کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان جو ہے وہ ناشکرا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس رستے پہ چلنے سے ہر وقت دل میں کی شکایت موجود ہے، جو لوگ ہم سب سمیت اس رستے پہ چلتے ہیں کہ ہمیں چیزیں کم محسوس ہوتی ہیں، باوجود اتنی زیادہ تعداد میں ان چیزوں کو جمع کرنے کے بھی یہ چیزیں ہمیں ہر وقت ایک ان کی کمی کا احساس رہتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے وہ جس کے پاس شاید دو جوڑے ہیں یا چار جوڑے ہیں، اور وہ ہر وقت ان کو ہی دھو کے پہنتا ہے، اور وہ اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہے کہ اسے ہر بار ایک نیا سوٹ چاہیے یا ہر اس طرح۔ تو اس کے لیے وہ زندگی اتنی آسان ہے کہ وہ اس کو کوئی شکایت ہی نہیں ہے، میرے پاس یہ کپڑے ہیں، میں یہ پہن کے چلا جاؤں گا۔ تو یہ تھوڑا سا ایک نوک ہے انسان کے ذہن کے اوپر کہ وہ کس سرکل میں گھومتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے کیا کیا مزید حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور آیہ نمبر 28 کا ہے ترجمہ: اور اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو۔ تو اب یہ کیا یہاں پہ رول بیان کیا گیا ہے؟ یہاں پہ یہ بیان کیا گیا ہے، لک ایٹ دا ورڈنگس، کتنی بیوٹیفل ورڈنگس ہے کہ اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو، یعنی سمپل یہ نہیں کہہ دیا کہ اگر تم خود غریب ہو، نو نو، کیونکہ دیکھیں غریب ہونا نا ایک اور امیر ہونا ایک ریلیٹیو ٹرم ہے۔ ایک معاشرے میں سب کے پاس چھوٹے چھوٹے سے گھر ہیں، کہ ہر ایک کے پاس ایک آدھ کوئی سائیکل ہے، ایک گاؤں کا اگر اب ہم بیک ہوم کا ذکر کریں تو اس معاشرے کے سارے لوگ اسی لیول پر ہیں، تو وہ کہاں سے غریب ہو گئے؟ لیکن ہاں، اگر اس معاشرے کے ایک آدمی کے اس ہاؤس ہولڈ کا کمپیریزن ہم کسی نیو یارک کے گھر کے ساتھ کریں تو شاید وہ غریب نظر آئے۔ تو یہاں پہ یہ غریب کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ ہوا ہے کہ اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراغ دستی کے انتظار میں ہو، یعنی کہ تمہاری اپنے ہی حساب کتاب میں بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہو، اتنی فراغ دستی نہ ہو، یعنی کہ تم جو کچھ ارن کر رہے ہو اور جو کچھ تمہارے خرچے ہیں اس میں ہی ایک ہوتا ہے انسان کا تانا بانا ٹائٹ ہو، جس کی تمہیں امید ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب انسان ایسے حالات سے گزر رہا ہو، جیسے کہ ہم اپنے اگر بیک ہوم کا سوچیں تو وہاں تو میجورٹی کا یہ معاملہ ہے کہ وہ جو کچھ کما پاتے ہیں وہ بمشکل اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات جو بہت ہی بالکل اسینشلس چیزیں ہیں ان کو پورا کر پائیں، اور اس میں بھی وہ جد و جہد میں اور تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ اور پھر ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ شاید ہمارا ہاتھ تھوڑا کھل جائے اور اسی دوران کوئی مستحق ان کے پاس آ جائے اور وہ سوال کرے تو اسے نرمی سے بات کہہ دیا کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ نہیں کہ آپ اسے جھڑکیں کہ بھئی ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کیوں میرے پاس آ گئے؟ تو نرمی سے بات کہہ دیا کرو۔ اگین بڑا سمپل سا رول لگ رہا ہے، لیکن ایک معاشرے کی ایٹیکیٹس کو سیٹ کر رہا ہے: فضول خرچی نہ کرو، اور اگر تمہارے پاس ہے نہیں تو تم آرام سے نرمی سے کہہ دو، اور مسافر کی تم میزبانی کرو۔ آیا نمبر 29 پہ جائیں گے ہم: اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ ہی بالکل کھول دو کہ سبھی دے ڈالو اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ جیسے کہ میں ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ یہ آیتیں بڑی پریکٹیکل جو ایک انسان کی زندگی ہے نا اس کو ڈسکرائب کر رہی ہے۔ تو اس میں یہاں اس آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 کے ترجمے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن اس چیز کو کہیں سپورٹ نہیں کر رہا ہے کہ آپ سب کچھ دے دلا کے بیٹھ جائیں اور بالکل ہی آپ اللہ کے نام پہ سب کچھ دے کر اور آپ خود بے حال ہو جائیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ اچھا تو پھر وہ تو حضرت ابوبکر صدیق تو اپنے گھر کا سارا سامان لے گئے تھے جب غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب فنڈز کی ریکویسٹ کی تھی، تو پھر وہ کیا تھا کہ وہ چیز تو اس کے خلاف ہو گئی۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر چیز ہر مقام پر ہر جگہ بالکل ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ ہم کوئی زندگی میں کوئی عمل حضرت ابوبکر صدیق کے لیول کا اور کر رہے ہیں کیا کہ جہاں ہم اس بات کے اوپر یہ بحث کریں کہ اچھا یہ تو قرآن ہمیں منع کر رہا ہے کہ سب چیز نہ دے دو۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن اگر یہاں ہمیں ایک پریکٹیکل بات بتا رہا ہے کہ بیلنس ہو کے چلیے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی باقی ساری زندگی بھی بیلنس ہو کے ہی گزار رہے ہیں۔ ہماری دین اور ہماری دنیا میں بھی بیلنسنگ ہی ہے۔ جو تقوی، جو مقام، جو ایک اعلیٰ پائے کی جو ایک
روحانیت اور اللہ سے تعلق اور کنیکشن حضرت ابوبکر صدیق یا صحابہ، ان صحابہ کرام کو حاصل تھا، اگر اپنے تقوی اور اپنی عبادت و اجتہاد میں اس طرح اس حد تک کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ پہنچ گیا ہے، تو پھر اس کے بعد اگر وہ اس طرح یہ کرنا چاہے کہ نہیں جی میں تو اپنے گھر کا سارا ہی سامان دے دوں گا اور یہ اللہ کی راہ میں اور یہ ٹھیک ہے، تو وہ بے شک پھر اس مقام پہ پہنچ کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتا ہے۔ ایک نارمل انسان جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس دنیا کو بھی لے کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، ایک بیلنس راستہ جو لے کے چلتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ دیتے رہو، ہاتھ کو باندھ بھی نہ لو، یعنی ہر وقت یہ نہ سمجھ لو کہ بھئی میں تو دے ہی نہیں سکتا۔ واللہ واللہ اگر صرف اتنا کیلکولیشن کی جائے کہ کچھ لوگوں کے مطلب دیکھا جائے کہ جس حساب سے شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے، جس حساب سے ہم چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب کوئی صدقے کی بات آتی ہے، جب کوئی خیرات کی بات آتی ہے، تو پھر جس طرح سے اس وقت بیہیویئر ہوتا ہے، تو ان دونوں میں کتنا تناسب ہے۔ اگر ان دونوں کے تناسب میں زیادہ فرق ہے، اس میں وہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے، چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، فضول خرچی کرنے کے لیے تو کبھی پیسے کم نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور کسی کی مدد کی بات آتی ہے، تو پھر ہم کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں ہمارے پاس تو یہ اتنی گنجائش نہیں ہے اور اتنے پیسے خرچ ہو چکے ہیں۔ تو بیسکلی یہ بات یہ ہے کہ ایک بیلنس لائف ہے کہ نہ تو ہاتھ کو بالکل کھول دو اور نہ ہی بالکل گردن سے باندھ لو، بالکل ایک بیلنس لائف لے کے چلنے کا اس میں آیت نمبر 29 ہم کو درج دیتی ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ ایک بہت بڑا مسکنسپشن بنی نوع انسان میں یہ پایا جاتا ہے کہ جو کچھ پروویژن وہ دنیا میں حاصل کر لیتے ہیں، جو کچھ وہ دنیا میں کما لیتے ہیں، ان ٹرمز آف منی، اسپیشلی رزق جو ہے، بیسکلی رزق کا تو مطلب خالی پیسے ہیں ہی نہیں، یہ تو قرآن کی تعلیمات سے ہم نے پہ واضح ہو ہی گیا ہے، لیکن جرنلی عوام الناس رزق کا مطلب جو ہے اس کا ٹرانسلیشن سمجھتی ہے منی، یعنی ان ٹرمز، اور یا یہ کہ کھانے پینے کی اشیاء جو آپ کے دسترخوان پہ موجود ہوں، جو کہ ظاہر ہے کہ آپ پیسوں سے بائی کر سکتے ہیں۔ گو کہ رزق تو بہت طرح کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ روزی کی فراخ دلی سے مراد وہی ہے، روپیہ، پیسہ، دولت، آپ کا پروویژنز۔ تو ایک بہت مسکنسپشن بنی ہوئی انسان کو یہ ہے کہ یہ جو مال ہے، یہ جو پروویژن اس کو ملتا ہے، یہ اس کی اپنی ذاتی ایفرٹ کے نتیجے میں ملتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے پھر، اور وہ سوچے کہ جب ایسا ہے ہی نہیں تو پھر تو میرا رزق تو لکھ دیا گیا ہے تو پھر اللہ ہی پرووائڈ کرے گا؟ نہیں، کسب آپ کو کرنا، اور جو بھی ایبلٹی آپ کے اندر ہے وہ آپ کے اوپر فرض ہے کسب کرنا، یعنی اس حد تک کوشش کرنا۔ اس کوشش کے نتیجے میں آپ کو جو کچھ مل رہا ہے، بیسیکلی وہ اس کوشش کا رزلٹ نہیں ہے، وہ کوشش آپ کے اوپر جس لمٹ پہ آپ کر سکتے تھے وہ آپ کو کرنی تھی، لیکن جو کچھ رزق آپ کو مل رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے۔ جسی کو کوئی آدمی بالکل اس لائق نظر نہیں آتا کہ اس کا ہاتھ اتنا کھول دیا جائے، وہ جس حساب سے وہ ایک کرپٹ اس کا معاملہ ہے، بالکل نظر نہیں آتا کہ اس کو اتنی کھلی دولت دی جائے۔ ایک شخص بہت رائچس نظر آتا ہے، بہت ایماندار ہے، بہت طریقے سے چلنے والا ہے، اس کو دیکھ کر انسان کا دل دکھتا ہے کہ وہ اس کے پاس بڑے مشکل حالات ہیں اور اس کا ہاتھ تنگ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ یہ یقیناً یہ سارے معاملات وہاں کھل جائیں گے، اور اس میں جس کے پاس کم تھا اس کو کیا فائدہ تھا، جس کے پاس زیادہ تھا اس کو کیا فائدہ تھا، اس سے کیا کیا پاسبل فائدے دونوں طرح کے لوگ اٹھا سکتے تھے، یہ سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو ایک بات تو یہاں یہ طے ہو گئی کہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے میرے لیے یہی تھا۔ جب میرے لیے یہی تھا تو اس سے بہت سارے مسائل حل ہو گئے۔ اس سے حسد کا مسئلہ حل ہو گیا کہ وہ جو دوسرا شخص ہے وہ تو مجھ سے کم محنت کرتا ہے لیکن اس کو اللہ نے زیادہ دے دیا ہے، تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو یہ تو میرے پاس جو ہے وہ میرا نصیب ہے، وہ میرے لیے لکھا گیا تھا، وہ اللہ ہی کی طرف سے مجھے دیا گیا تھا، اینڈ یہ میرا سیٹ آف
ایگزام ہے، یہ میرا ایک سیٹنگ ہے، اس میں مجھے زندگی گزارنی ہے، اس کا کمپیریزن ہے ہی نہیں کسی دوسرے کے ساتھ۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان کوشش نہ کرے، یا انسان یہ نہ دیکھے کہ بھئی اچھا فلاں کام کرنے میں اس کو کچھ زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ مختلف چیزوں کو ٹرائی کرنا، اپنے کاروبار کے حوالے سے، اپنی آگے ترقی کرنے کے حوالے سے، وہ سب اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے جو کچھ انسان کو حاصل ہوتا ہے، پھر اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہی لکھا تھا۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا۔ آ، ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔ تو مطلب یہ وہی ہے کہ جو آ، 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 بچوں کو اور یا زیادہ اولاد اگر گھر میں آتی ہے، تو اس بات کے خوف سے کہ اب ان کو کیسے کھلائیں گے، ان کو کیسے پالیں گے، ان کو کیسے تمام پروویژن پرووائڈ کریں گے، تو اس میں یہ ہے کہ اس وجہ سے ان کو کبھی نہ مار ڈالنا، تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ہم بھی ان کو بھی ہم رزق دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ رزق جو ہے وہ پہلے سے لکھ دیا ہے۔ ظاہراً حالات، ہاں یہ بالکل ہے، ظاہراً حالات آپ کو ایسے نظر آتے ہوں گے کہ اگر ایک گھر میں 4 کھانے والے ہیں اور اب وہ 6 کھانے والے ہو گئے یا 7 ہو گئے، تو شاید وہ پروویژن جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگا، اور وہ جو چیز ہے وہ وہ کم، بظاہر کم نظر آئے گی، لیکن یہ انسان اس ریزن کو بنا کر آنے والی اولاد کو قتل نہ کرنا شروع کرے، یا اس کو ختم نہ کرنا شروع کرے کہ میں اب اس کو کیسے کھلاؤں گا۔ اب اگین یہ سارے جتنی بھی ہم آیتیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں نا، یہ ایک معاشرے کی نا مزاج کو سیٹ کر رہی ہیں، ایک اس کی سوچنے کے طریقے کو سیٹ کر رہی ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ چیز، یہ مسئلہ میرے سامنے آیا ہے، میرے پاس آلریڈی مطلب کم میرے وسائل آلریڈی کم ہیں، اور اب میرے گھر میں ایک مزید اضافہ ہے، تو کیا میں صرف اس وجہ سے کہ میرا خیال ہے کہ میں پورا کھانا اس کے لیے پرووائڈ نہیں کر پاؤں گا، تو میں اس کو اس خیال سے اس چیز کو ختم کر دوں؟ اس میں یہ نہیں، اس بات کی اور بھی کوئی بہت طریقے سے بحث ہو سکتی ہے، اور وہ ایک بالکل سپریٹ ٹاپک ہو جائے گا اس حوالے سے، لیکن جرنل ایک چیز جو سمجھنے کی یہاں پہ وہ یہ ہے کہ رازق اللہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے، لہٰذا یہ سوچ کے فیصلہ یہ کرنا کہ میں یہ کام اس لیے کر لوں یا نہ کروں کہ یہاں مجھے رزق کی تنگی ہو جائے گی، یا رزق میرے گھر میں زیادہ، اگر کوئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، ان کے بچے ہو گئے، وہ یتیم ہو گئے، وہ آپ کے گھر آ گئے، تو بھئی اب اپنے گھر کا ہی معاملہ اتنا ٹائٹ ہے، اب یہ یتیم بچوں کا میں کفالت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یہ تمام سچویشن جو ہے نا، یہ پھر یہاں پر ایک مین بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ رزاق جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی رزق عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آیا نمبر 32 کیا کہتی ہے؟ اور زنا کے پاس بھی نہ جانا، وہ بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ اگین بظاہر ہم پھر وہی کہیں گے کہ پیچھے ایک اور انسٹرکشنز تھی، اس کا مطلب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایٹیکیٹ سیٹ ہو رہا ہے معاشرے کے کہ اب یہ سب بات بتائی کہ اپنے کس طرح پیسے خرچ نہیں کرنے، فضول خرچی نہیں کرنی ہے، کس طرح اپنے رزق کے اوپر قانے رہنا ہے، اس کے بعد زنا کے پاس بھی نہ جانا، یہ بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے، اور جس کا جاندار کا مارنا خدا نے حرام کیا ہے، اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پہ، یعنی جیسے جو ذبیحہ کرتے ہیں بفتوائے شریعت، اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے گا، ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے، تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے، اور وہ منصور اور فتح یاب ہے۔ تو پہلے یہ زنا کی بات کر لیتے ہیں، زنا کے پاس بھی نہ جانا وہ بے حیائی اور برائی کا راستہ بناتا ہے، یعنی اسی بیچ میں ایک اور جو معاشرے میں غلطی، اور ایک اور معاشرے میں جو ایک نیگیٹیوٹی ہے، اس کا کلیئر سمپل، اگین اگر آپ جیسے دیکھ رہے ہیں نا، یہ ساری آیتیں بڑی سمپل ایسے جیسے بہت ہی آسان طریقے سے کہیں بیان کی جا رہی ہوں کہ یہ تمہارا راستہ ہے ہی نہیں، ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ، اس کی طرف چلنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ بالکل بیکار بات ہے، یعنی اس کی طرف جانا صرف اور صرف یہ جو ہے یہ بری راہ ہے۔ اگلی بات کیا کہی کہ اور جس جاندار کا مارنا خدا نے حرام کیا ہے۔ اچھا، یہ جو بیسیکلی کانسیپٹ ہے نا کہ ذبیحہ اور ہم جو حلال اور حرام کھانے کا جو معاملے میں جاندار کا کانسیپٹ ہے، وہ دیکھیے بات یہی ہے کہ جو لوگ ویجیٹیرین یا نان ویجیٹیرین ہیں، اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ان کا ویجیٹیرین ہونے کا جو لاجک ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو جانور ہے، جو بکری ہے، جو مرغی ہے، جو اور کوئی چیز ہے، جو یہ زندہ تھے،
اور آپ نے ان کو صرف اپنے کھانے کے لیے ان کو ختم کر دیا، تو یہ ایک طریقے سے آپ نے ایک جان کو ختم کیا، قتل کیا، یہ ان لوگوں کا کانسیپٹ ہے۔ تو یہاں پر اسی وجہ سے یہ ہے کہ جب اپنی کنزمپشن کے لیے ہم کسی جانور کو کی زندگی کو ختم کرتے ہیں، تو جب ہم اس کے اوپر کلمہ پڑھتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، وہ تمام طریقہ اختیار کرتے ہیں جو اللہ نے بتایا کسی کسی بھی جانور کو حلال کرنے کے لیے، تو وہ حلال اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم نے ایک زندگی بیسیکلی دیکھا نا، بکرا یا بکری ایک جانور تھا، اس کے پاس ایک زندگی تھی، اس کو ختم ہوئی نا وہ زندگی اس بات کے نتیجے میں، کیونکہ اس کو کاٹا گیا، تو وہ اس کو بطریقہ حلال، یعنی جو اللہ نے حلال کر دیے ہیں جانور ہمارے لیے کہ ہم انہیں کھا سکتے ہیں، تو جب ہم ان کو کھانے کے لیے، کنزیوم کرنے کے لیے کاٹتے ہیں، تو ان پہ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، تو بیسیکلی ہم وہ اللہ کا نام لینا کا جو عمل ہے وہ جسٹیفائی کر دیتا ہے کہ یہ قتل نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ ایک اللہ کی اجازت سے ہم نے اس ایک چیز کو کنزیوم کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو وہ جو دعا ہے، وہ جو حلال اور حرام کا جو ایک ڈفرنس کی اتنی بحث چلتی ہے نا، وہ دعا اس جان کا جو ایک ہم پر قتل سمجھ لیجئے کہ ایک طریقے سے ہو جائے، وہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم پہ سے دور کر دیتی ہے، یعنی کہ جو ایک مرغی تھی یا ایک جو بھی وہ جانور تھا، اس کی زندگی کو ختم جو کیا گیا، تو وہ قتل میں نہ شمار ہو، بلکہ وہ اس بات میں شمار ہو کہ وہ اللہ کی اجازت اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کی جان کو نکالا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو انسان کی کنزمپشن کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہے فرق اس حلال اور حرام کے کانسیپٹ کا، جو کھانے پینے کے معاملے میں، اور جس میں اتنی بحث ہوتی ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ بالکل صحیح ہے اور یہ نہیں ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی، لیکن اس کا مین کور آئیڈیا کیا ہے؟ کور آئیڈیا یہ تھا کہ ایک چیز زندہ تھی، اس کو اپنی کنزمپشن کے لیے مرغی کو یا بکری کو ختم کیا گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، تو وہ پھر قتل کیسے نہیں ہے؟ وہ قتل ایسے نہیں ہوگا کہ جب ہم نے اس پہ وہ تکبیر پڑھی، ہم نے اللہ کا نام لیا اور ہم نے نیت کی کہ یا اللہ تو نے یہ جانور ہماری کنزمپشن کے لیے، ہمارے استعمال کے لیے پیدا کیا تھا، لہٰذا ہم اسے اس نیت سے کاٹ رہے ہیں، اور اس کے بھی طریقہ ہے کاٹنے کا کہ بالکل اس طرح کہ اس کو تکلیف نہ ہو اور پھر اس کے گوشت کو کنزوم کیا جائے، تو اب یہ قتل نہیں ہے۔ تو یعنی وہ تکبیرات، وہ دعا، وہ وہ جو وہ خیال، وہ نیت اس جانور کو ذبیحہ بنا دیتی ہے بنسبت اس کے کہ وہ مقتول ہو۔ اب سمجھ رہے ہیں یہ کتنا بڑا ڈفرنس ہے یہاں پر، یہ کہ ہم اس بحث میں پڑھتے ہیں اوہ بھائی نہیں یہ فلاں چیز ٹھیک ہے، یہ جو اہل کتاب ہے ان کا کھانا صحیح ہے، یہ تو کتاب میں آیا ہے، وہ ساری بحثیں ان تمام لوگوں کے لیے رہنے دیں جو اس معاملے میں آگے ہیں۔ سمپل سیدھی بات سوچنے کی یہ ہے کہ ایک چیز کے پاس زندگی تھی، حیات تھی، اسے ہم نے خود ختم کیا، تو پھر وہ قتل کیسے نہ ہوا؟ قتل وہ ایسے نہ ہوا کہ اسے ہم نے اس پہ وہ دعا پڑھی بطریقہ، یہ جو یہ آیت کہہ رہی ہے بفتوائے شریعت، کہ جو اللہ نے طریقہ بتا دیا ہے کہ ہاں یہ جانور جو تمہارے لیے، تمہارے استعمال کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تمہارے فائدوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ قرآن میں متعدد جگہ یہ ٹاپک آیا ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو تمہارا وزن اٹھانے کے لیے، تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے، تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو تمہاری بھوک مٹانے کے لیے، تمہیں زندگی میں مطلب مزید ایک توانائی دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو یہ ہے یہاں پہ کانسیپٹ کہ اس کو اللہ کے نام کے ساتھ ہی ذبح کرنا چاہیے۔ اور پھر قتل میں قصاص کا جو کانسیپٹ ہے، اس میں یہ کہ زیادتی تو نہ کرے، لیکن قصاص کرنے والے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یعنی یہ کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، عورت کے بدلے عورت، مرد کے بدلے، یعنی جس نے جو کیا ہے اس کے برابر کا مقتول جو ہے وہ حساب لے سکتا ہے۔ اب اس میں وہ دل بڑا کرے اور معاف کر دے، یا وہ دیت لے لے، یا وہ اس کا کوئی کمپنسیشن لے لے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اب جب اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس برابر کا بدلہ لے سکتا ہے، تو برابر ہی کا لے، اس میں آگے نہ بڑھے۔ تو اس کے بعد آیا نمبر 34، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا، مگر ایسے طریقے سے کہ بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ ہو جوانی کو پہنچ جائیں، اور عہد کو پورا کرو، اور عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔ یہ جو ہے نا قریب، مال کے قریب بھی نہ پھٹکنا،
تو اس میں ہوا یہ کہ صحابہ اکرام تو اتنے زیادہ محتاط ہوا کرتے تھے کہ جب ان کے گھر کے میں یتیم بچے، ان کے بہنوں کے، بھائیوں کے، یا مطلب معاشرے میں جس طرح ہوتا ہے کہ اس زمانے میں مکہ مدینے میں تو پھر جب غزوات ہوتے تھے اور پھر شہادتیں ہوتی تھیں تو ظاہر ہے جو بچے یتیم ہو جاتے تھے، جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ ان کے گھروں پر سیٹلڈ ہوتے تھے، تو ان کا جو پروویژن تھا، یعنی ان کے ماں باپ نے جو کچھ بھی جائیداد ان کے لیے چھوڑی تھی، یا جو بھی کچھ تھوڑا بہت ان کی مال متاع تھی، تو وہ لوگ اس حد تک احتیاط کرتے تھے کہ وہ ان کی گروسری الگ کرتے تھے، ان کی ہنڈیاں الگ پکتی تھی، اپنی ہنڈیاں الگ پکتی تھی۔ لیکن دیکھا جائے تو پریکٹیکل گھر میں جہاں پر بچوں کی ذمہ داری ہے گھر اہل خانہ کے اوپر، وہ یہ چیز بہت ہی مشکل زندگی کو کر دے گی نا، کہ ہر چیز میں آپ الگ الگ ایک لمٹ کا حساب کریں، تو لہٰذا یہ کہا گیا کہ ان کے مال کے پاس نہ پھٹکنا مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو۔ اور کیا اس بات کی تشریح ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر یتیموں کا کچھ مال ہے، آج کچھ بچے یتیم ہو گئے، ان کے باپ اور ماں باپ، ان کے ولی وارث دنیا سے گزر گئے، ان کے پاس کچھ پیسے ہیں، کچھ ان کی سیونگز ہیں۔ اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب تک یہ بچے بڑے ہوں گے اور اگر ہم نے ان سیونگز کا کچھ بھی نہ کیا، فار ایگزامپل $10,000 ہیں اور اگر ہم نے $10,000 ہی رکھ کر بیٹھے رہے اور وہ بچے بڑے ہو گئے اور اس کے 10 سال بعد یا 12 سال بعد ہم نے ان کو $10,000 ہی لوٹا دیے، تو اس وقت تک تو اس کی ویلیو اور بہت کم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اب جو ٹیک کیئرر ہے یتیموں کا، اس کو یہ سوچنا ہے کہ نہیں، جس طرح میں اپنے پیسوں کو انویسٹ کر رہا ہوں، جس طرح میں اپنی دولت کو بڑھانا چاہتا ہوں، جو بھی میں ایک مینز اختیار کر رہا ہوں، وہ مجھے ان بچوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ کسی کاروبار میں اپنے پیسے لگاتا ہے، اس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب اس کی نیت یہ ہے کہ جب یہ بچے 10 سال بعد اس لائق ہوں گے کہ یہ پیسے ان کو دیے جائیں، اور ان پیسوں کو اگر الماری میں رکھا رہنے دیا گیا، تو یہ تو پھر بالکل رد ہی ہو جائیں گے اور اس وقت تک کسی ویلیو ان کی بہت کم ہو جائے گی۔ لہٰذا اس نیت سے کہ ان کو فائدہ ہو، وہ اس کو اپنے ہی کاروبار میں لگاتا ہے، جو خاص منافع ہوتا ہے وہ پورا حساب کر کے ان کے ساتھ لکھتا رہتا ہے، لیکن ہاں اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو پھر وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں نا، یہ تو انڈیویجول لیول پر ہو سکتی ہیں، پولیسنگ اس کی ہو سکتی ہے بہت ہی ایک سرٹن لیول تک، لیکن ونس اگین جب ایک انسان ایک گھر میں ایک ساتھ رہ رہا ہو تو ایک ایک نوالے کے اوپر آپ کیلکولیشنز نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ وہ شخص جو اس کا ذمہ دار ہے، یہ اسی کی نیت پر، اسی کی سوچ پر، اسی کی خدا خوفی کے اوپر، اسی کی اس بات پر کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو کہ کوئی میرے سے زیادتی نہ ہو جائے، یہ اسی پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اپنے جو تم نے یہ وعدہ کرا ہے، یعنی جو تم نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے ان لوگوں کی، ان کے عہد کو پورا کرو۔ اور جب کوئی ناپ کر دینے لگو پیمانہ تو پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کے تولا کرو۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ آیا نمبر 35 میں ہمیں آج ہم یہاں پر ہی سٹاپ کریں۔ اگرچہ کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے نا، ان آیتوں کو اگر آپ آج کے بعد جا کے پڑھنا بھی چاہیں تو آپ دیکھیں گے ان کی تلاوت بھی بہت آسان ہے، بڑی ایزی ایزی، تو بہت آسانی، حالانکہ یہی تمام لاز ہیں، اگر دیکھا جائے تو عمل کرنے کے لحاظ سے ہیوی بھی بہت ہیں، لیکن اتنی سمپلسٹی کے ساتھ یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، اور اگر انسان اللہ کی طرف سے ایک نیت کرے، ارادہ کرے، تو وہ اسی سمپلسٹی کے ساتھ ان کو ادا کرتا چلا جا سکتا ہے۔ تو کیا ہے کہ جب ناپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو۔ آ، یہ جو ایک انسانی لائک سائیکالوجی کا جو یہ ایک شیڈ ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ سوائے اس کے کہ انسان خود اپنے آپ سے ایماندار ہو، اس کے اوپر کوئی دوسرا چیز ورک کر نہیں سکتی ہے۔ آپ کتنا ہی سوفسٹیکیٹڈ ڈیجیٹل ایک آلہ بنا لیجئے ناپنے کا، تولنے کا، لیکن ہم لوگ چاہے وہ کاروبار میں ہوں، چاہے وہ گھریلو زندگی میں ہو، چاہے کسی چیز کے حصے بکرے ٹکڑے کرنے میں ہماری ذمہ داری آئی ہو ہمارے اوپر، یہ ایک فیکٹ ہے کہ اپ ٹو دا بالکل ایک منی مائنیوٹ لیول تک اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف انسان کے اپنے اوپر، اس کی خدا خوفی کے اوپر، اس کی اس بات کے اوپر کہ وہ خود دل میں یہ ڈرتا ہو کہ میری طرف بے شک کم آ جائے، زیادہ نہ آئے کہ مجھے آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ جب تک اس بانٹنے والے کے دل میں یہ خوف نہیں ہوگا،
کتنا ہی ہم معیار بنا لیں، کتنے ہی ہم اس میں بنا لیں کہ ناپنے کے اور تولنے کے اوزار بنا لیں، وہ چیز اس وقت تک اب امپلیکیبل ہو نہیں سکتی. لہٰذا یہاں پر یہ بار بار یہ قرآن میں یہ موضوع بھی کئی جگہ آیا ہے کہ جب تم ناپو اور تولو، تو بیسیکلی اس وقت جس وقت انسان ناپتا اور تولتا ہے نا، تو ایک طرح سے وہ اس دنیا کا، اس ترازو کا مالک ہوتا ہے. اس ورلڈ کو سمجھیں کہ وہ ایک دنیا ہے، اور وہ اس کا بیلنس خراب کر دے گا اگر وہ ایک زیادتی کرے گا، ایک طرف جان بوجھ کے زیادہ کر دے گا اور ایک طرف جان بوجھ کے کم کر دے گا. اور یہ جو توازن کا خراب ہونا ہے، یہی دنیا کی تباہی ہے. جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آیتیں استعمال کی ہیں جو قیامت سے متعلق ہیں، کہ جب قیامت قائم ہوئے گی تو کس طرح یہ دنیا تہس نہس ہوگی، تو وہاں پر یہ ہے کہ اس کا توازن ٹوٹ جائے گا. یہ توازن ہی ہے، یہ ایکولیبریم ہی ہے، یہ بیلنس ہی ہے جو دنیا کو ایک ساتھ لے کے چل رہا ہے. جس دن ایک چیز زیادہ اور ایک چیز کم ہوئی، اسی دن جو ہے یہ سب بیلنس بگڑ جائے گا. تو ایک انسان جب ایک چھوٹی سی بے ایمانی بھی کرتا ہے نا، بظاہر اس کا تعلق اس پوری کائنات سے کچھ نہیں ہے، لیکن اس چیز کا لنک جو ہے وہ پھر اس پورے سسٹم کے ساتھ بنتا ہے. ایک چھوٹی سی بے ایمانی بھی جو سسٹم جس طرح ترتیب دیا گیا تھا نا، وہ اس کو ڈسٹرب کرتی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اپنے اوپر جب بھی ہو تو لہٰذا پورا ناپا کرو، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بہتر بھی ہے. تو ونس اگین آج کی جو تمام یہ چیزیں تھیں، بڑی بظاہر بڑی سمپل، بڑی چھوٹی، بڑی ایک آسان سے الفاظ میں بیان کر دی گئی ہیں، لیکن اس کو سمجھنے اور اس کی گہرائی میں جانے اور اس کو اپنے اوپر امپلائی کرنے کے لیے انسان کو ایک بہت ہمت کی، ایک انسان کو ایک بہت اللہ سے لگاؤ کی، اللہ کے ساتھ تعلق کی ضرورت ہے. کہ جب اس کے دل میں ہر وقت یہ خیال رہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے، تو پھر وہ جب اس کو رب کی رضا کا خیال ہوگا تو تبھی وہ ان تمام چیزوں کو آ، دل سے فالو کرے گا. اور یہ وہ سارے اصول ہیں جو اگر کوئی شخص دل سے فالو نہ کرے، کوئی یتیم کا کیئر ٹیکر ہے، وہ کیا بے ایمانی کر پا رہا ہے، اسے کوئی پکڑنا بڑا مشکل ہے. کوئی ناپ تول کر رہا ہے، کس لمٹ پہ وہ ناپ تول میں بے ایمانی کر دے گا، انڈیویجول لیول پہ جا کے اس کو پکڑنا مشکل ہے. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو انسان خود اپنے اندر ایک جو اس کا ضمیر جو اللہ تعالیٰ نے کانشیس فٹ کر کے بھیجا ہے، وہ اس کے ساتھ ہی اس کو ہینڈل کر سکتا ہے. اور اگر ہر انسان اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے ضمیر کو ساتھ، اپنی اپنی جو بھی راستہ ہے اس کو ایمانداری سے لے کے چلے گا، تو وہ سارے لوگ جو ایک معاشرے میں ہیں، پھر ایک ملک میں ہیں، پھر اس پوری دنیا میں ہیں، تو جب وہ سب ٹھیک ٹھیک اپنے راستے پہ چل رہے ہوں گے، تو تبھی یہ سسٹم جو ہے یہ فلرش کرے گا. جہاں ایک شخص بے ایمانی کرتا ہے، ایک ایک چھوٹی سی چیز کو وہ غلط کرتا ہے، وہاں وہ اس پورے ایکویلبریم کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. اللہ میاں میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.